السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 جون 2026 ہے اور آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 سے 43 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ کل کے سبق میں ہم نے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سنا تھا، پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی، اس حال میں کہ وہ بڑی ایج کے تھے اور ان کی بیوی بھی بے اولاد تھی، بڑی عمر کی تھی۔ اسی حال میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جو پیغمبر ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور چونکہ اس وقت حضرت مریم بھی بیت المقدس میں ایک حجرے میں بیٹھ کر کے عبادت کرتی تھی، ان کی والدہ نے ان کو عبادت کے لیے وقف کیا تھا، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں اس کا مکمل تذکرہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری ملی کہ اللہ نے اے مریم آپ کو چن لیا ہے، آپ اللہ کی فرما برداری اور عبادت میں لگی رہیں اور رکوع سجدہ کرتی رہیں، یعنی عبادت کرتی رہیں۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر آپ کو چن لیا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عالمین سے مراد اس وقت روئے زمین پر جتنی عورتیں موجود تھیں ان پر اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ بعد میں آنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، کہ جنتی عورتوں کی جو سردار ہوں گی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی، تو وہ بڑا مرتبہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں حضرت بی بی مریم کو مرتبہ عطا فرمایا، وہ اس وقت روئے زمین پر جتنی عورتیں موجود تھیں ان میں مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بعد میں آنے والی جو تھی اہل بیت میں سے اور دوسری جو عورتیں ہیں وہ اپنے اپنے مرتبے میں ان سے زیادہ ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بی بی مریم کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، تو وہ حیران ہو گئی کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، میں نے نکاح نہیں کیا، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ پاک دامن تھی بڑی، اللہ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وہ پیدا ہوگا اور نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا۔ وہ تمام صفات ہم ابھی قرآن مجید میں لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو یہ تمام تذکرے حضرت زکریا علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، حضرت بی بی مریم کے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ ایک ایک چیز ان کو بالکل تفصیلی بتاتے ہیں۔ یہ آپ کی رسالت اور نبوت کی دلیل ہے، اور یہ سن کر کے ان کفار کو اسلام لانا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کی، پچھلے پیغمبروں کی تمام وہ چیزیں بتائی ہیں جو انہوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، بلکہ وحی کے ذریعے ان کو علم آیا ہے اور وحی کے ذریعے ان کو پتہ چلا ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ جب قرآن دازی کر رہے تھے تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ وہ قرآن دازی جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ حضرت بی بی مریم کی جو والدہ تھی وہ ان کو لے گئیں بیت المقدس میں، اور وہاں کے جو امام تھے اور علماء تھے، اور ان میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، سب میں اختلاف ہوا کہ ہر کوئی چاہنے لگا کہ میں اس کی کفالت کروں، میں اس کو سنبھالوں۔ تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپس میں قرآن دازی کی کہ کس کا نام آتا ہے۔ تو قرآن دازی اس طرح ہوئی کہ انہوں نے اپنے اپنے قلم ہوں گے لکڑی کے اس وقت، تو قلم ڈالے پانی میں، جس کا قلم پانی کی سمت سے مخالف چلے گا، جس طرف پانی چل رہا ہے اس سے مخالف قلم جائے گا تو وہ قرآن دازی میں، یعنی اس کا نام آئے گا، وہ اس میں کامیاب ہوگا قرآن دازی میں۔ تو اللہ کی طرف سے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے اس کا کفیل بنایا حضرت مریم کا، حضرت زکریا علیہ السلام کو، کہ ان کا یہ قلم الٹی سمت میں بہنے لگا تو وہ کفیل ہو گئے حضرت مریم علیہ السلام کے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ تمام تفصیل جو ہے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 اور پارہ نمبر 3 تلک الرسل۔ اسی کے ساتھ چونکہ اس سبق میں ابھی جو میں نے بیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے لینا ہے یا جب بھی ہم سبق شروع کریں تو آپ نے درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں حکم ہے اور یہ واجب ہے، ایک مرتبہ کم سے کم آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ ابھی پڑھ لیں۔ ابھی ہم قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 کو دیکھتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہاں سے آیت نمبر 42 ہے، شاید میں نے خلاصے میں آیت نمبر 43 کہہ دیا. آیت نمبر 42 ہے سورۃ آل عمران کی، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفا کی چن لیا ہے تجھے. ویسے کاف پر زبر ہوتا ہے جب سامنے والا مذکر ہو تو کہیں گے اصطفا کا. پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام پر جو یہ لفظ آیا تھا اصطفا کا. جب سامنے والی مؤنث ہو جیسے کہ حضرت مریم کو خطاب ہے تو کہیں گے اصطفا کی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے. وطہرکی اور پاک بنایا ہے تجھے. واصطفا کی اور منتخب کیا ہے تجھے. واصطفاک علی نساء العالمین اور منتخب کیا ہے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر، یعنی اس وقت جتنی عورتیں موجود تھیں ان میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اور ان کو مرتبہ عطا فرمایا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم اے مریم اقنتی، میم کو قاف کے ساتھ ملائیں گے، میم قاف پیش مق. یا مریم اقنتی اے مریم تو فرما بردار بن، لربک اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مراد ہے کہ سجدہ رکوع جو نماز ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اور فرما بردار تو تھیں لیکن اور تاکید کی گئی تے فرما برداری میں اور پختگی کریں. یہاں آیت نمبر 44 سے درمیان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی یہ دلیل دی کہ دیکھیں یہ تمام نبیوں کے احوال، پچھلے لوگوں کی باتیں جو کس طرح پہنچ سکتی تھی، کسی بغیر وحی کے پہنچ ہی نہیں سکتی تھیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں یہ ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کرتے ہیں، اسے خبریں جو ہے اس کو الیک آپ کی طرف، یعنی غائب تھی باتیں آپ سے تو پھر ہم وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. وَمَا اور نہیں، كُنْتَ تھے آپ اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، یعنی ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون جب ڈال رہے تھے، اقلامہم وہ اپنے قلم، ایہم کہ کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، یعنی ان میں جو جھگڑا ہوا قرآن اندازی کے لیے وہ قلم کو پانی میں ڈال رہے تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے لیکن ساری چیزیں آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے اس وقت موجود تھے. تو یہی بات ہے کہ آپ نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اذ جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کی بشارت دیتا ہے تجھے، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ ایک کلمے کی اپنے طرف سے، یعنی اپنے پاس سے اللہ ایک کلمہ سے مراد ایک حکم کی، ایک حکم ہوگا جس سے یہ چیز وجود میں آئے گی. تو فرمایا اللہ نے ایک کلمے کی اپنی طرف سے خوشخبری دیتا ہے، اسمہ اس کا نام ہے المسیح، مسیح عیسی بن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، لقب ہے اس کا مسیح، تو اس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے یعنی بیٹے کی.
وجیہا فی الدنیا والآخرہ، بہت مرتبے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقرب بندوں میں سے ہے، جو اللہ کے پیغمبر مقرب ہیں ان مقرب بندوں میں سے ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَيُكَلِّمُ، اور کلام کرے گا یعنی بات کرے گا، الناس لوگوں سے، فی المہدی ماں کی گود میں، گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں، وَكَهْلًا اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. یہ حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے جو خوشخبری ملی بیٹے کی، تو ان کی صفتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بات کرے گا لوگوں سے ماں کی گود میں، جیسا کہ سورہ مریم میں یہ ذکر ہے کہ وہ قوم والے کہنے لگے مریم یہ کہاں سے بیٹا آیا، یعنی نکاح نہیں ہوا، تمہاری شادی نہیں ہوئی. تو اسی وقت انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے بعد وہ ساری باتیں تفصیلی انہوں نے کی، ایسی باتیں جو بڑی عمر کے لوگ کرتے ہیں بالکل تفصیلی اور صاف طریقے سے. تو اللہ نے یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. بڑی عمر میں تو وہ بڑے ہوئے 33-35 سال کے، تو اس میں بات کی. اور بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ کہلا بڑی عمر یعنی بوڑھے پن کو کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنے پاس، جو کہ یہودی جو تھے ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، تو وہ ان کی بڑی عمر ہوگی جس میں وہ لوگوں سے بات کریں گے، یعنی دونوں چیزیں پوری ہوں گی. آیت نمبر 47، قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، کہنے لگی یعنی حضرت مریم کہنے لگی ربی اے میرے رب، انا کیسے ہوگا، یکون لی میرے لیے، ولد لڑکا، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا ہے، تو کیسے بچہ ہوگا، نکاح کرنا ہوگا، کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، فرمایا اللہ نے کذالک اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی نکاح کے بغیر ہی اللہ آپ کو اپنے حکم سے اولاد عطا فرمائیں گے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، یعنی جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا بے شک صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. وَيُعَلِّمُ اور سکھلائے گا اللہ ہو اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعلیم دے گا الکتاب کی، والحکمت اور حکمت کی باتیں، والتورات اور تورات، والانجیل تورات انجیل حکمت کی باتیں اور کتاب سکھلانا، یہ ساری باتیں اللہ ان کو عطا فرمائے گا. آیت نمبر 48 مکمل ہوئی. آگے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.